جیسا کہ ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں بات کر رہے تھے حضرت شیخ ابو عبداللہ اندلسی کا عبرتناک اور سبق آموز واقعے کے بارے میں، تو چلیے چلتے ہیں آج اس کے حصہ دوم کی طرف۔ شیخ اندلسی نے کہا، میرے عزیزو، خدائے بے نیاز کے قہر و غضب سے ڈرو، اپنے علم و فضل پر مغرور نہ ہو۔ اس کے بعد شیخ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا، اے میرے مولا، میرا گمان تیرے بارے میں تو ایسا نہ تھا کہ تو مجھے ذلیل و خوار کر کے اپنے دروازے سے نکال دے گا۔ اور یہ کہہ کر خدا سے استغاثہ کرنا اور رونا شروع کر دیا۔ شیخ نے آواز دے کر کہا، اے شبلی، اپنے غیر کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ حدیث میں ہے، السید من واعظ بغیرہ، یعنی نیک بخت وہ ہے جو دوسروں کو نصیحت کرے۔ حضرت شبلی نے رونے کی وجہ سے لہراتی ہوئی آواز سے نہایت دردناک لہجے میں کہا، اے پروردگار، ہم تجھ سے ہی طلب کرتے ہیں اور تجھ سے ہی استغاثہ کرتے ہیں، ہر کام میں ہم کو تجھ پر ہی بھروسہ ہے، ہم سے اس مصیبت کو دور فرما، اس مصیبت کو تیرے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ خنزیر ان کا رونا اور ان کی دردناک آواز سنتے ہی سب کے سب وہیں جمع ہو گئے اور زمین پر مرغا بسلم کی طرح لوٹنا، تڑپنا اور چلانا شروع ہو گئے۔ چنانچہ یہ میدان حشر کا نمونہ بن گیا۔ ادھر حضرت شیخ حسرت کے عالم میں زاروں کے تار رو رہے تھے۔ حضرت شبلی نے فرمایا، شیخ، آپ حافظ قرآن تھے اور قرآن کو ساتوں کی رات سے پڑھا کرتے تھے، اب بھی اس کی کوئی آیت یاد ہے؟ شیخ نے فرمایا، اے عزیزو، مجھے قرآن کی 2 آیت کے سوا کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ حضرت شبلی نے فرمایا کہ وہ آیتیں کون سی ہیں؟ شیخ نے فرمایا، ایک تو یہ ہے، وَمَن بِهَنَّ اللَّهَ فَمَا لَهُ مَن مَكَرَّمْ أَنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، جس کو اللہ ذلیل کرتا ہے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور دوسری آیت یہ ہے، وَمَن يَتَبَدَّلْ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جس نے ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کیا، تحقیق وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ حضرت شبلی نے فرمایا، اے شیخ، آپ کو 30,000 حدیثیں بما اسناد کے زبانی یاد تھیں، اب بھی ان میں سے کوئی ایک حدیث یاد ہے؟ شیخ نے فرمایا، ہاں، ایک حدیث یاد ہے، اور وہ یہ ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو شخص اپنا دین اسلام بدل ڈالے اس کو قتل کر ڈالو۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ ہم شیخ کا یہ حال دیکھ کر بعد حسرت و غم کے شیخ کو وہیں چھوڑ کر واپس ہوئے اور بغداد کی طرف کا قصد کیا۔ ابھی ہم 3 منزل طے کرنے پائے تھے کہ تیسرے روز اچانک شیخ ابو عبداللہ اندلسی کو اپنے آگے دیکھا کہ نہر سے غسل کر کے نکل رہے ہیں اور با آواز بلند شہادت اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ پڑھتے جا رہے تھے۔ اس وقت ہماری خوشی کا اندازہ وہی شخص لگا سکتا ہے جس کو مصیبت سے پہلے ہماری مصیبت اور حسرت و غم کا اندازہ ہو۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ شیخ ابو عبداللہ اندلسی نے قریب پہنچ کر مجھے کہا، پاک کپڑے دو، اور کپڑا لے کر سب سے پہلے نماز کی نیت باندھی، اور ہم منتظر رہے کہ شیخ نماز سے فارغ ہوں تو مفصل واقعہ سنیں گے۔ تھوڑی دیر بعد شیخ نماز سے فارغ ہوئے اور ہماری طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ ہم اس خدائے قدیر و علیم کا 1000 بار شکر گزار ہیں جس نے آپ کو ہم سے جدا کر کے پھر ملایا اور ہماری جماعت کی رونق بکھر جانے کے بعد بھی پھر درست فرما دی۔ آپ ذرا بیان تو فرمائیں کہ شدید انکار کے باوجود پھر آپ کا آنا کیسا ہوا؟ شیخ فرماتے ہیں، میرے دوستو، جب تم مجھے چھوڑ کر واپس ہوئے تو میں نے خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کی کہ خداوند مجھے اس مصیبت سے نجات دے، میں تیرا خطا کار بندہ ہوں۔ خدا تعالیٰ نے میری آواز سن لی، میرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ حضرت شبلی نے فرمایا، کیا آپ کے اس آزمائش کا کوئی سبب تھا؟ حضرت شیخ نے فرمایا، ہاں، جب ہم گاؤں میں اترے اور بت خانوں اور گرجا گھروں پر ہمارا گزر ہوا، آتش پرستوں اور سلیب پرستوں کو غیر اللہ کی عبادت میں مشغول دیکھ کر میرے دل میں تکبر اور بڑائی پیدا ہوئی کہ ہم مومن موحدین اور یہ کمبخت کیسے جاہل اور احمق ہیں کہ بے حس و بے شعور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں۔ مجھے اسی وقت ایک غیبی آواز آئی کہ یہ ایمان و توحید جو کچھ بھی تمہارا ذاتی کمال نہیں، یہ سب کچھ ہماری توفیق سے ہے۔ کیا تم اپنے ایمان کو اپنے اختیار میں سمجھتے ہو جو ان کو حقیر سمجھتے ہو؟ اگر تم چاہو تو ہم تمہیں ابھی بتلا دیں کہ مجھے اسی وقت یہ احساس ہوا کہ گویا کہ ایک میرا پرندہ میرے قلب سے نکل کر اڑ گیا جو کہ در حقیقت ایمان تھا۔ حضرت شبلی نے فرمایا کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ نہایت خوشی اور کامیابی کے ساتھ بغداد پہنچا۔ سب مریدین نے شیخ کی زیارت اور ان کے دوبارہ قبول اسلام سے خوشیاں منا رہے تھے۔ خانقاہیں اور حجرے کھول دیے گئے۔ بادشاہ وقت شیخ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا
اور کچھ ہدایہ پیش کیے۔ شیخ پھر اپنی قدیم شغل میں مشغول ہو گئے اور وہی حدیث و تفسیر، وعظ و تذکیر، تعلیم و تربیت کا دور شروع ہو گیا۔ خداوند عالم نے شیخ کو بھلایا ہوا علم پھر سے یاد فرما دیا، بلکہ اب نسبتاً پہلے سے ہر علم و فن میں ترقی تھی۔ تلامذہ کی تعداد 40,000 ہو گئی اور اسی حالت میں ایک مدت گزر گئی۔ ایک روز ہم صبح کی نماز پڑھ کر شیخ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کسی شخص نے حجرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں دروازے پر گیا تو دیکھا کہ ایک شخص سیاہ کپڑوں میں لپٹا ہوا کھڑا ہے۔ حضرت شبلی نے فرمایا، آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کیا مقصود ہے؟ آنے والے نے کہا، اپنے شیخ عبداللہ اندلسی سے کہہ دو کہ وہ لڑکی جس کو آپ فلاں گاؤں میں چھوڑ کر آئے تھے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ سچ ہے کہ جب کوئی خدا تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو سارا جہاں اس کا ہو جاتا ہے، اور جو اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے تو ہر چیز اس سے منہ موڑ لیتی ہے۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ میں شیخ کے پاس گیا، واقعہ بیان کیا۔ حضرت شیخ سنتے ہی زرد ہو گئے اور خوف سے کانپنے لگے۔ اس کے بعد اس لڑکی کو اندر آنے کی اجازت دی گئی۔ لڑکی شیخ کو دیکھتے ہی زاروں قطار رونے لگی۔ شدت غم دم لینے کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ یہ کچھ کلام کرے۔ شیخ نے لڑکی سے مخاطب ہو کر فرمایا، تمہارا یہاں کیسے آنا ہوا؟ یہاں تک تمہیں کس نے پہنچایا؟ لڑکی نے کہا، اے میرے سردار، جب آپ ہمارے گاؤں سے رخصت ہوئے اور مجھے خبر ملی تو میری بے چینی اور بے قراری جس حد تک پہنچی تھی اس کو میرا دل ہی جانتا ہے۔ نہ بھوک رہی نہ پیاس، نیند تو کہاں آتی۔ میں رات بھر اس اضطراب میں رہ کر صبح کے قریب ذرا لیٹ گئی تھی۔ اس وقت مجھے نیند آئی اور اسی حالت میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ اگر تو مومنات میں داخل ہونا چاہتی ہے تو بتوں کی عبادت چھوڑ دے اور شیخ کی اتباع کر اور اپنے دین سے توبہ کر کے شیخ کے دین میں داخل ہو جا۔ لڑکی کہتی ہے، میں نے اسی عالم خواب میں اس شخص کو مخاطب ہو کر کہا، شیخ کا دین کیا ہے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ اس کا دین اسلام ہے۔ میں نے کہا، اسلام کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، اس بات کی دل اور زبان سے گواہی دینا کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے برحق رسول اور پیغمبر ہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں شیخ کے پاس کس طرح پہنچ سکتی ہوں؟ اس شخص نے کہا، ذرا آنکھیں بند کر لو اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو۔ لڑکی نے کہا، ٹھیک ہے۔ یہ کہا اور میں کھڑی ہو گئی اور ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ شخص میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھوڑی دور چل کر بولے، بس کھول دو۔ چنانچہ میں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو اپنے آپ کو دجلہ، ایک نہر ہے جو بغداد کے نیچے بہتی ہے، کے کنارے پایا۔ اب میں پریشان ہو گئی اور میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا میں چند منٹوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اس شخص نے حجرے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ سامنے شیخ کا حجرہ ہے، وہاں چلی جاؤ۔ شیخ سے کہو کہ آپ کا بھائی حضرت خضر علیہ السلام آپ کو سلام کہتا ہے۔ میں اس شخص کے اشارے کے موافق یہاں پہنچ گئی اور اب آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، مجھے مسلمان کر لیجئے۔ شیخ ابو عبداللہ اندلسی نے اس لڑکی کو مسلمان کر کے اپنے پڑوس کے ایک حجرے میں ٹھہرا لیا کہ یہاں عبادت کرتی رہو۔ لڑکی عبادت میں مشغول ہو گئی اور زہد اور عبادت میں اپنے شریک کثیر لوگوں سے سبقت لے گئی۔ دن بھر روزہ رکھتی اور رات بھر اپنے مالک اور خالق بے نیاز کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی رہتی۔ محنت سے بدن ڈھل گیا، ہڈی اور چمڑے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ آخر اس میں مریض ہو گئی اور مرض اتنا بڑھ گیا کہ موت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آنے لگا اور اب اس کا سفر آخرت آن پہنچا۔ اس کے دل میں اس کے سوا کوئی حسرت باقی نہیں رہی کہ ایک مرتبہ شیخ کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لے، کیونکہ جس وقت اس حجرے میں مقیم ہوئی تھی اس وقت سے نہ شیخ نے اس کو دیکھا تھا اور نہ ہی شیخ کی زیارت ہو سکی، جس سے آپ چند گھڑی کے مہمان کی حسرت و غم کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ آخر شیخ کو بلوا بھیجا کہ موت سے پہلے ایک مرتبہ میرے پاس آ کر شیخ کی زیارت ہو جائے۔ شیخ یہ سن کر فوراً تشریف لائے۔ جہاں وہ لڑکی حسرت بری نگاہوں سے شیخ کی زیارت کے لیے ترس رہی تھی، مگر آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی آنکھیں اسے ایک نظر بھی دیکھنے کی مہلت نہیں دیتی، لیکن اس لڑکی کی زبان بے زبان یہ کہہ رہی تھی، دم آخر ہے ظالم دیکھ لینے دے نظر بھر کر، صدا پھر دیدہ تر کرتے رہنا اشک آفشانی۔ آخر شیخ صاحب آئے تو لڑکی نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان اور میٹھی آواز سے اتنا لفظ کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
शेख ने शफकत आमेज आवाज़ से सलाम का जवाब देने के बाद फरमाया, तुम घबराओ नहीं, इंशाअल्लाह अन करीब हमारी मुलाकात जन्नत में होने वाली है। लड़की शेख के नासहाना कलमात से मुतासिर होकर खामोश हो गई और अब ये खामोशी और मोहर सकूत सुबह क़यामत से पहले न टूटेगी। इस खामोशी पर कुछ देर नहीं गुजरी थी कि मुसाफिर आखिरत ने इस दार फ़ानी को खैराबाद कहा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शेख इस लड़की की वफात पर गमज़दा हुए, मगर शेख की हयात भी दुनिया में चंद रोज़ से ज़्यादा नहीं रही। हज़रत शिबली फरमाते हैं, चंद ही रोज़ के बाद शेख साहिब इस आलम फ़ानी से रुखसत हुए। कुछ दिनों के बाद मैंने शेख को ख्वाब में देखा। जन्नत के एक पुरफ़िज़ा बाग में मुकीम है और 70 हूरों से आपका निकाह हुआ है, जिनमें पहली वो औरत है जिसके साथ दुनिया में निकाह हुआ और वो औरत यही लड़की थी। और अब वो दोनों खैराबाद जन्नत की बेशकीमती नेमतों में खुश व खरम हैं। ज़ालिक फ़ज़्लुल्लाह युअतीही मन यशाउ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। हासिल मालूम हुआ कि बेशक ये तकब्बुर ऐसी बुरी बला है कि शेखुल मशाखा तक को भी कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। अल्लाह ताला ही महज अपने फ़ज़्ल व करम से इस मुसीबत से बचाए, आमीन। और इस वाक़या से इबरत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। इस तरह की मज़ीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।